جب اللہ پاک کسی انسان کا وقت بدلتا ہے تو فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنانے میں دیر نہیں کرتا۔ کب، کیوں اور کیسے کسی انسان کا وقت بدل جائے، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اگر کسی انسان کا وقت بدلنے والا ہو، برے وقت سے اچھا وقت شروع ہونے والا ہو، تو ایسے انسان پر اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے 5 نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ 5 نشانیاں یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی انسان کا اچھا وقت آنے سے پہلے یہ 5 نشانیاں ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر کسی انسان میں یہ 5 نشانیاں یا ان میں سے کوئی ایک نشانی دیکھو تو اس انسان کو خوشخبری سنا دینا کہ اس کا وقت اب بس بدلنے ہی والا ہے۔ اچھا وقت آنے سے پہلے کی 5 نشانیوں کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ کیا پتہ اللہ پاک ہم پر مہربان ہونے والا ہو اور آپ کو اس کا پتہ ہی نہ چل سکے۔ محترم ناظرین، کبھی تم نے خزاں رسیدہ درخت کو بہار میں تبدیل ہوتے دیکھا ہے؟ وہیں شاخیں جو کل تک سوکھ چکی تھیں آج لہلہا رہی ہوتی ہیں، خوشبو بکھیرتی ہیں اور سایہ دیتی ہیں۔ یہی حال انسان کی زندگی کا ہے۔ کل جو ہاتھ خالی تھے آج دعاؤں سے بھرے ہیں۔ کل جو چہرہ غم سے جھکا ہوا تھا آج شکر سے سجدے میں ہے۔ یہ تبدیلی ایک پل میں آتی ہے، ایک لمحے میں سب کچھ الٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ جو دکھ، جو ذلت، جو فقر، جو تنہائیاں وہ سہ رہا ہے، ان کے پردے میں اللہ اس کے لیے کیسے انعامات تیار کر رہا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کب ہوگا، کس دن، کس گھڑی، اس کا علم صرف اسی رب کو ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے، جو اندھیری راتوں میں گری ہوئی آہوں کو سنتا ہے۔ وقت کی تبدیلی ایک راز ہے، ایک عجیب خاموش سفر جس کی چاپ صرف وہی سن سکتا ہے جس کے دل میں اللہ نے ایک خاص روشنی رکھی ہو۔ لیکن ایک بات طے ہے، جب کسی کی زندگی کا برا وقت ختم ہونے لگتا ہے، جب رحمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، تو آسمانی نظام اس سے پہلے ہی کچھ نشانیاں دکھا دیتا ہے۔ وہ نشانیاں معمولی نہیں ہوتی، وہ دل کو لرزا دینے والی، روح کو جگا دینے والی، تقدیر کے دروازے کھولنے والی ہوتی ہیں۔ ان نشانیوں کا آنا اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ اب تیرا وقت بدلنے والا ہے۔ لیکن یہ نشانیاں کیا ہیں؟ ان میں کیا راز چھپا ہے؟ ابھی نہیں، یہ سچائی کچھ دیر بعد، جب تمہارا دل سننے کے لیے تیار ہوگا۔ اچھا وقت آنے کی سب سے پہلی نشانی، زندگی سے وہ لوگ نکلنے لگتے ہیں جو آپ کے نصیب کے خلاف ہوتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں کچھ رشتے، کچھ تعلقات اور کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر بہت قریبی لگتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ انسان کی تقدیر کی راہ میں رکاوٹ ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کوئی انسان جس کے بغیر زندگی کا تصور ممکن نہ ہو، اچانک ایک دن ایسے دور ہو جاتا ہے کہ پھر وہ واپسی کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے، اور وہ کبھی جلن یا دکھ نہیں چھوڑتا بلکہ سکون دے کر جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب کی راہ میں حائل لوگوں کو ایک ایک کر کے زندگی سے نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ علامت بہت ہی خاموش اور درد بھری ہوتی ہے، کیونکہ اکثر اوقات انسان ان لوگوں سے دل لگا بیٹھتا ہے جنہیں اللہ نے اس کے نصیب میں رکھا ہی نہیں ہوتا۔ لیکن جب رب کسی بندے پر مہربانی کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کی محفل صاف کرتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا، یعنی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اسی لیے جب کوئی شخص اچانک زندگی سے
نکل جائے یا کوئی تعلق بغیر کسی ظاہری وجہ کے ختم ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک کچھ بہتر لکھنے والا ہے، کیونکہ اکثر لوگ جو دل کے قریب ہوتے ہیں نصیب کے قریب نہیں ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اللہ تمہیں کسی انسان سے بچاتا ہے تو سمجھو وہ تمہیں کسی آزمائش سے بچا رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بھی یہی نشانیاں آئی۔ ان کے بھائی جو بظاہر ان کے سب سے قریب تھے وہی ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یوسف علیہ السلام کی زندگی سے الگ کیا تاکہ وہ عزت، سلطنت اور بلند مرتبے تک پہنچ سکے۔ امام ابن قمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ تمہارے اطراف کے چہرے بدل رہے ہیں اور تنہائی بڑھ رہی ہے تو یہ نہ سمجھو کہ تم کمزور ہو گئے ہو، بلکہ یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں اپنے قریب لا رہا ہے تاکہ وہ تمہیں وہ مقام دے جو ان چہروں کی موجودگی میں ممکن نہ تھا۔ اس لیے جب زندگی میں خاموش جدائیاں، غیر متوقع دوریاں اور وہ لوگ جو دل کے بہت قریب تھے اچانک دور ہو جائیں تو شکوہ نہ کرو، یہ اس رب کی ایک مہربان تدبیر ہے جو تمہیں ایسی جگہ سے لے جا رہا ہے جہاں تمہاری قسمت کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ یہ جو دعائیں، یہ خاموش خلائیں دراصل تمہارے نصیب کے سنورنے کا آغاز ہے، اور یاد رکھو نصیب بدلنے سے پہلے رب تمہارا ماحول بدلتا ہے تاکہ تمہارا دل اور راستہ دونوں پاکیزہ ہو جائیں۔ اچھا وقت آنے کی دوسری نشانی نہ چاہتے ہوئے بھی تنہائی کا بڑھ جانا اور دنیاوی دلچسپیاں ختم ہو جانا۔ کبھی آپ نے یہ محسوس کیا کہ وہ چیزیں جو پہلے دل کو خوشی دیتی تھیں اچانک بے رنگ لگنے لگتی ہیں؟ وہ محفلیں، وہ کہکے، وہ دوستیاں، وہ مصروفیات جو کبھی زندگی کا مرکز تھیں اب دل کو ویران کر جاتی ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر ایک کونے میں بیٹھ جاؤں، سوچتا رہا ہوں، خاموش رہوں اور اس خاموشی میں کوئی ایسی صدا آئے، راگ سنائی دے جو سب کچھ بدل دے۔ اگر آپ کے دل میں بھی یہ ویرانی، یہ سکون، یہ تنہائی جاگ چکی ہے تو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو بلانے والا ہے ایک نئے نصیب کی طرف، ایک نئے وقت کی طرف۔ یہ تنہائی دراصل اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، ایک روحانی صفائی ہوتی ہے جب اپنے بندے کو حق میں فیصلہ کرتا ہے اور اسے دنیا سے اٹھا کر کچھ بڑا عطا کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل سے دنیا کی چمک دمک چھین لیتا ہے تاکہ وہ دنیا سے نہیں بلکہ رب سے دل لگانے لگے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، یعنی اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں اور صرف اس کی رضا چاہتے ہیں۔ جب انسان دنیا کی رونقوں سے اکتا کر خاموشی کو پسند کرنے لگے تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ رب اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہارا دل تنہائی چاہنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں اپنی خاص محفل میں شامل کر رہا ہے۔ ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ جو کبھی ایک بادشاہ تھے، فرماتے ہیں کہ میری سلطنت کی حدوں میں میرے دل کو سکون نہ ملا، لیکن جس دن میں جنگل میں تنہا بیٹھا اور رب سے دل کی بات کی، اس دن دل کو وہ قرار ملا جس کا ذائقہ آج تک باقی ہے۔ تنہائی ایک پردہ ہے
جس کے پیچھے اللہ تعالیٰ انسان کا نصیب تراش رہا ہوتا ہے۔ کبھی یہ تنہائی ایک کمرے کی ہوتی ہے، کبھی دل کی، کبھی زندگی کی، لیکن اس تنہائی میں رب کی حضوری ملتی ہے جو ہر ہجوم سے بہتر ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ جب کسی بندے کو خاص قرب عطا کرنا چاہتا ہے تو اس دنیا سے دل اٹھا لیتا ہے۔ وہ دنیا کے ہجوم سے نکل کر اللہ کے حضور آئے۔ یہ تنہائی بظاہر ایک سناٹا ہے، مگر باطن میں وہ انقلاب ہے جو کسی انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ جب بندہ سمجھے کہ وہ کیوں سب سے کٹنے لگا ہے، کیوں پرانی دلچسپیاں دم توڑنے لگی ہیں، کیوں دل بھاری، دماغ خاموش اور آنکھیں پرنم رہنے لگی ہیں، تو سمجھ لو رب قریب ہے، بہت قریب۔ اچھا وقت آنے کی تیسری نشانی دل کی بے چینی کا بڑھ جانا، بغیر کسی ظاہری وجہ کے۔ یہ سب سے پہلے انسان کے دل میں بلا وجہ کی بے چینی اور اضطراب جنم لینے لگتا ہے۔ وہ سونا چاہے تو نیند نہیں آتی، ہنسی آئے تو بھی دل اداس رہتا ہے۔ کسی نے پوچھا، جب دل کی حالت بدل لے تو کیسے پہچانے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے؟ تو آپ نے فرمایا، جب بے چینی اللہ کی طرف سے لوٹنے پر مجبور کرے، سجدوں میں لے جائے اور دنیا سے دل اچاٹ کرے، تو یہ رب کی طرف بلاوا ہے۔ اس کا انکار نہ کرنا۔ کئی بزرگوں کے حالات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں عظیم تبدیلی سے پہلے ان کے دلوں کو بے قرار کر دیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جب ان کی ماں نے رخصت کیا تو ان کا دل مسلسل بے چین رہتا تھا، اور یہی اعتراف ان کی روحانی عروج کی طرف پہلا قدم بنا۔ یہ بے چینی اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے بات کر رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ اس وقت کی علامت ہے جب رب اپنی رحمت کے دروازے کھولنے والا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، تمہارا رب فرماتا ہے، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ یہ وعدہ ہے اس رب کا جو کبھی جھوٹ نہیں کہتا۔ جب کسی انسان کا دل بار بار اللہ کی طرف پلٹنے لگے اور وہ دل کی گہرائی سے دعا مانگنے لگے تو یہ علامت ہے کہ آسمان پر اس کی مانگ سنی جا چکی ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب کوئی بندہ رو کر مانگنے لگے تو سمجھ لو اللہ اس سے راضی ہے، کیونکہ وہ صرف اسے نوازنے والا ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رات وہ تنہائی میں اتنے روئے کہ زمین گیلی ہو گئی۔ کسی نے پوچھا، امیر المومنین کیا کوئی مصیبت ہے؟ تو فرمایا، نہیں، یہ مصیبت کا ختم ہونا ہے، یہ اللہ کی رحمت کی آمد ہے۔ دعاؤں میں جب شدت آتی ہے تو یہ بندے کے اندر روحانی انقلاب کی ابتدا ہوتی ہے۔ سجدے جب طویل ہونے لگیں، آنکھوں سے بے قرار آنسو گرنے لگیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل کا دروازہ کھل چکا ہے اور اس دروازے کے پار اللہ کی طرف سے کچھ نیا، کچھ اچھا، کچھ بڑا آنے والا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمایا، میں نے وہ دن ضرور دیکھے ہیں جب میری دعائیں پتھروں سے ٹکرا کر لوٹ آتی تھیں، اور پھر وہ دن بھی دیکھے ہیں جب زمین پر مانگا اور آسمان سے ملا۔ اس کے درمیان ایک ہی فرق تھا، میرے آنسو۔ یاد رکھیں، جب اللہ کسی بندے پر مہربان ہونے والا ہوتا ہے تو اس کے دل میں اپنے لیے جھکنے کا شوق ڈال دیتا ہے۔ وہ راتوں کو جگاتا ہے، اسے سجدوں میں رلاتا ہے اور دعاؤں کی شدت عطا کرتا ہے۔ یہ سب کچھ اس بات کا ثبوت ہے کہ تبدیلی قریب ہے، اور وہ بھی ایسی جو دنیا کو حیران کر دے۔ اچھا وقت آنے کی پانچویں نشانی چھوٹے چھوٹے عملوں میں برکت اور قسمت کا
خود دروازہ کھٹکھٹانے لگنا۔ جب کسی انسان کے لیے رب کی خاص مدد اترنے لگتی ہے تو بہت عجیب نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے کام جنہیں لوگ معمولی سمجھتے ہیں، ان میں سے ایسی برکت پڑنے لگتی ہے کہ وہی اعمال انسان کو عزت، رزق، سکون، کامیابی کے دروازوں تک پہنچا دیتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ انسان خود بھی ان کاموں کو کوئی بڑا تیر نہیں سمجھ رہا ہوتا، لیکن قدرت کا نظام اس کے ہر چھوٹے عمل میں عظمت بھر دیتا ہے۔ یہی وہ عالم ہوتا ہے جب قسمت انسان کے دروازے پر آ کر دستک دینا شروع کر دیتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو شاید صرف سچ بولنے کا عادی ہو، اچانک لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے لگتا ہے۔ جو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے تو چند دنوں میں اس کے رزق میں بے حساب وسعت آ جاتی ہے۔ جو اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، اچانک اس کے لیے روزگار کے ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں جن کا تصور بھی ممکن نہ تھا۔ یہ سب سے معمولی اعمال لگتے ہیں، مگر جب رب کی مدد ساتھ ہو تو وہی معمولی اعمال در نصیب پر دستک بن جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نیک نیت کے ساتھ کیا گیا چھوٹا عمل کبھی کبھی ایسی دعا بن جاتا ہے جو آسمان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیوں میں یہ بات بارہ دیکھی گئی ہے کہ کسی نے راہ خدا میں کھجور کا ایک ٹکڑا دیا اور اسے جنت کی خوشخبری دی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں خریدا، اللہ نے دنیا اور آخرت میں عزت دے دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر عمل کرتے ہوئے ایک دن روزہ رکھا تو اللہ نے مجھے اس دن ایسی حکمت دی کہ آج تک لوگ وہی باتیں مجھ سے سیکھتے ہیں۔ یہی چھوٹے عمل جب اخلاق سے کیے جائیں اور رب کی رضا کے لیے کیے جائیں تو یہ وہ کنجی بن جاتے ہیں جو قسمت کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، وہ یا تمہاری تقدیر بدل دیتی ہے یا تو تمہارے بعد تمہاری نسل سنوار دیتی ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ کے چھوٹے عملوں میں، چھوٹی محنت میں، مختصر دعا میں، معمولی صدقے میں، تھوڑے رزق میں، کم وقت میں اللہ برکت ڈالنے لگے تو جان لو اچھا وقت تمہارے بہت قریب ہے۔ نصیب اب دستک دے رہا ہے۔ وہ دعائیں جو تم نے برسوں پہلے مانگی تھیں وہ اب جواب میں تبدیل ہو رہی ہیں، اور آنسو جو تم سے چھپ کر بہائے وہ اب رنگ دکھانے والے ہیں۔ تمہارے صبر، تمہارے سجدے، تمہاری خاموشیاں سب اب تمہارے حق میں گواہی دینے لگی ہیں۔